ایک زمانے کی بات ہے، دور دراز پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ بہت طاقتور تھا۔ اس کا نام بادشاہ جلال الدین تھا۔ اس کے پاس بے شمار فوجیں تھے، خزانے سونے چاندی سے بھرے تھے اور اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر ایک عجیب بات تھی، اتنی طاقت اور دولت کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایک عجیب بے چینی رہتی تھی۔ رات کو جب سارا محل خاموش ہو جاتا اور پہریداروں کے قدموں کی آوازیں گونجتی، بادشاہ جلال الدین ایک کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھتا رہتا۔ وہ سوچتا رہتا، آخر زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک رات چاند آسمان پر پوری روشنی کے ساتھ تھا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں 3 عجیب سوال پیدا ہوئے، ایسے سوال جو اس کی پوری زندگی بدل دینے والے۔ بادشاہ نے خود سے کہا، اگر مجھے ان 3 سوالوں کے جواب مل جائے تو شاید نہ کبھی غلط فیصلہ کروں۔ پہلا سوال، سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال، سب سے اہم انسان کون ہوتا ہے؟ اور تیسرا سوال، سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ بادشاہ نے سوچا، اگر مجھے ان سوالاتوں کے جواب مل جائے تو میں اپنی سلطنت کو دنیا کی سب سے بہترین سلطنت بنا سکتا۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوتے ہی بادشاہ نے دربار لگانے کا حکم دیا۔ پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص بادشاہ کے 3 سوالوں کے درست جواب دے گا اسے 1000 سونے کے سکے اور بادشاہ کی خاص عزت دی جائے گی۔ یہ خبر جنگلوں، شہروں اور گاؤں تک پھیل گئی۔ علماء، حکیم، فلسفی، سپاہی، تاجر سب بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دربار میں سینکڑوں لوگ جمع تھے۔ بادشاہ اپنے سنہری تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، میں تم سب سے 3 سوال پوچھوں گا، جو شخص صحیح جواب دے گا اسے بڑا انعام ملے گا۔ پھر اس نے اپنے سوال بلند آواز میں دہرائے۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ سب سے پہلے ایک بڑا عالم آگے آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، سب سے اہم وقت مستقبل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ مستقبل کی تیاری کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے سر ہلایا مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ پھر ایک وزیر آگے آیا۔ اس نے کہا، سب سے اہم انسان بادشاہ خود ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے فیصلوں سے پوری قوم کی تقدیر بدلتی ہے۔ بادشاہ نے پھر سر ہلایا مگر دل کو سکون نہ ملا۔ پھر ایک سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس نے کہا، سب سے اہم کام جنگ جیتنا ہوتا ہے، اگر سلطنت مضبوط ہو تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ دربار میں کچھ لوگوں نے تالیوں سے خوشی ظاہر کی، لیکن بادشاہ کی پیشانی پر شکنیں بڑھ گئے، کیونکہ ہر شخص کا جواب مختلف تھا۔ کوئی کہتا سب سے اہم وقت کل ہے، کوئی کہتا سب سے اہم انسان دوست ہوتا ہے، کوئی کہتا سب سے اہم کام عبادت ہے، کوئی کہتا سب سے اہم کام دولت کمانا ہے۔ مگر بادشاہ کو کوئی جواب پسند نہ آیا۔ اس نے غصے سے کہا، تم میں سے کوئی بھی میرے سوالوں کا درست جواب نہیں دے سکتا۔ دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس وقت ایک بوڑھا وزیر آہستہ آہستہ آگے آیا۔ اس نے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ واقعی ان سوالوں کے جواب چاہتے ہیں تو آپ کو پہاڑوں میں رہنے والے ایک درویش کے پاس جانا ہوگا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کون درویش؟ وزیر نے کہا، وہ ایک بوڑھا انسان ہے، وہ نہ بادشاہوں کے دربار میں آتا ہے نہ کسی سے ملتا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت دانا ہے۔ بادشاہ نے فوراً فیصلہ کر لیا، میں خود اس درویش کے پاس جاؤں گا۔ مگر اس نے یہ سفر خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے صبح وہ عام کپڑے پہن کر محل سے نکلا۔ صرف ایک وفادار سپاہی اس کے ساتھ تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی گھنٹے سفر کے بعد وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی وادی میں پہنچے۔ وہاں ایک جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی کے سامنے ایک بوڑھا درویش زمین کھود رہا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بادشاہ اس کے پاس گیا اور بولا، بابا جی، میں آپ سے 3 سوال پوچھنے آیا ہوں۔ مگر درویش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے زمین کھودتا رہا۔ بادشاہ نے دوبارہ کہا، بابا جی، میرے سوال بہت اہم ہے۔ مگر درویش پھر بھی خاموش رہا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ درویش بہت تھک چکا ہے۔ اس نے کہا، بابا جی آپ آرام کریں، میں کھدائی کر دوں گا۔ درویش نے خاموشی سے کدال بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ بادشاہ زمین کھودنے لگا۔ گھنٹے گزر گئے مگر درویش نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ سورج ڈھلنے لگا۔ بادشاہ تک کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، بابا جی
اگر آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتے تو میں واپس چلے جاتا ہوں۔ اس لمحے اچانک جھاڑیوں میں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا نکلا ہے۔ برے طرح زخمی تھا، اس کے پیٹ سے خون بہ رہا تھا۔ وہ لڑکڑاتا ہوا درویش کی طرف آیا اور زمین پر گر گیا۔ بادشاہ اور درویش حیران رہ گئے۔ بادشاہ فوراً اس کے پاس دوڑا۔ اس نے دیکھا کہ زخم بہت گہرا ہے، اگر فوراً علاج نہ کیا گیا تو وہ مر سکتا ہے۔ بادشاہ نے جلدی سے کپڑا پاڑا اور زخم پر باندھا، پھر اسی زخمی آدمی کو اٹھا کر جھونپڑی کے اندر لٹا دیا۔ رات گہری ہو چکی۔ بادشاہ ساری رات اس آدمی کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اسے یہ بالکل معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ زخمی آدمی اصل میں اس کا دشمن تھا، اور اگر وہ مر جاتا تو بادشاہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی۔ لیکن ابھی بادشاہ کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا، اور نہ ہی اسے معلوم تھا اس کے 3 سوالوں کا جواب اسی رات ملنے والا ہے۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ جنگل کے اندر صرف چنگاروں کی آوازیں آ رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، اور درویش کی چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک درمیان سا چراغ جل رہا تھا۔ بادشاہ جلال الدین ساری رات جاگتا رہا۔ وہ بار بار زخمی آدمی کے زخم پر کپڑا باندھتا، پانی پلاتا اور اس کا خیال رکھتا۔ کئی بار اس نے سوچا میں ایک بادشاہ ہوں اور آج ایک اجنبی کی خدمت کر رہا، لیکن پھر اس کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد زخمی آدمی نے آہستہ آہستہ آنکھ کھولی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، پانی۔ بادشاہ فوراً اٹھا اور اسے پانی پلایا۔ جب آدمی کو تھوڑا ہوش آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے معاف کر۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں کیوں معاف کروں؟ تم نے کیا کیا ہے؟ زخمی آدمی نے گہری سانس لی اور بولا، آپ شاید مجھے نہیں پہچانتے، مگر میں آپ کو جانتا ہوں۔ بادشاہ چونک گیا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ آدمی نے کانپتی آواز میں کہا، آپ ہی بادشاہ جلال الدین ہیں۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تو میرا دشمن؟ آدمی نے سر بہلایا، جی میں آپ سے بدلہ لینے آیا۔ یہ سن کر درویش بھی خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زخمی آدمی نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ چند سال پہلے آپ کے سپاہیوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ بے قصور تھا، مگر جنگ کے دوران اس دشمن سمجھ کر مار دیا گیا۔ اس دن میں نے قسم کھائی کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ بادشاہ خاموشی سے سنتا رہا۔ آدمی نے آگے کہا، جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس درویش سے ملنے والے ہو تو میں نے سوچا یہی موقع ہے۔ میں جھاڑیوں میں چھپ گیا تاکہ آپ کو قتل کر دوں۔ بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آدمی نے کہا، مگر جب میں یہاں پہنچا تو آپ نے میری جان بچا لی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ رو پڑا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر میں زندہ بچ گیا تو زندگی بھر آپ کی خدمت کروں۔ جھونپڑی میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ جلال الدین اس آدمی کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا، یہی وہ شخص ہے جو مجھے قتل کرنے آیا تھا، مگر آج میں نے اس کی جان بچا لی ہے۔ چند لمحوں بعد بادشاہ نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ زخمی آدمی حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے کہا، نہ صرف معاف کرتا ہوں بلکہ میں تمہارے بھائی کے معاملے کی بھی تحقیق کرواؤں گا۔ اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو تمہیں انصاف دیا جائے۔ یہ سن کر زخمی آدمی بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ بار بار کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ بہت بڑے انسان ہیں۔ رات گزر گئی۔ صبح سورج کی روشنی جھونپڑی کے اندر آ رہی تھی۔ زخمی آدمی کے حالات اب بہتر تھے۔ وہ سو رہا تھا۔ بادشاہ جھونپڑی کے باہر آیا جہاں درویش بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے کہا، بابا جی، میں کل سے آپ کے پاس ہوں۔ میں نے آپ سے 3 سوال پوچھے تھے، مگر آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ درویش مسکرایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں جواب مل چکے ہیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا، مجھے جواب مل گئے؟ کیسے؟ درویش نے کہا، اگر تم کل یہاں نہ آتے اور ناخدائی کرتے تو تم واپس جاتے، وقت اس آدمی کے ہاتھوں مارے جاتے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، لہٰذا سب سے اہم وقت وہ لمحہ تھا جب تم میری مدد کر رہے۔ بادشاہ غور سے سن رہا تھا۔ درویش نے آگے کہا، اور اس وقت سب سے اہم انسان تم تھے، کیونکہ تم میری مدد کر رہے تھے۔ پھر جب وہ زخمی آدمی آیا تو سب سے اہم انسان وہ تھا، کیونکہ تم اس کی جان بچا رہے۔ بادشاہ پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ مگر ایک سوال باقی تھا، سب سے اہم کام کون سا ہے؟ درویش نے آہستہ آہستہ کہا، سب سے اہم کام اچھائی کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ درویش نے کہا، کیونکہ انسان اس دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر اس نے کل کے واقعات کے طرف اشارہ کیا۔ اگر تم نے کل اس
जख्मी आदमी को मदद ना की होती वो मर जाता और शायद तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए नफरत रह जाती। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, यह सच है। दरवेश ने कहा, मगर कि तुमने उसकी मदद की और तुम्हारी दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन गया। बादशाह के दिल में अजीब रोशनी सी फैल गई। उसे एहसास हुआ कि वो पूरी जिंदगी गलत चीजों के पीछे भागता रहा, दौलत, ताकत, जंगे, मगर असल चीज कुछ और थी। दरवेश ने कहा, याद रखो बादशाह, अगर तुम हमेशा मौजूदा लम्हे की कदर करोगे और अपने सामने वाले इंसान के साथ अच्छाई करोगे तो तुम कभी गलत फैसला नहीं करोगे। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। उसने दरवेश के हाथ पकड़ लिए। बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। इस वक्त झोंपड़ी के अंदर से आवाज आई। उस जख्मी आदमी जाग चुका था। वो बाहर आया और बादशाह के सामने झुक गया। बादशाह सलामत, मैंने अपने कबीले के लोगों को खबर भेज दी है, हम आपके दुश्मन नहीं रहेंगे। बादशाह हैरान रह गया। तब एक रात में इसका दुश्मन दोस्त बन गया, मगर बादशाह को अभी तक ये नहीं मालूम था कि जब वो वापस अपनी सल्तनत में जाएगा तो एक और हैरान कुन वाकया उसका इंतजार कर रहा हो, ऐसा वाकया जो इसके पूरे मुल्क की तकदीर बदल देगा। बादशाह सलामत, क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए? बादशाह मुस्कराया, हाँ, मुझे जवाब मिल गए। फिर उसने पूरी दरबार को दरवेश की बातें सुनाई। पहले तो दरबारी खामोश रहे, फिर एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर हम वाकई उसूल पर अमल करें तो हमारी सुल्तानत दुनिया की सबसे अच्छी सुल्तानत बन सकती है। बादशाह ने फौरन फैसला कर लिया। उसी दिन उसने सुल्तानत में नए कवानीन नाफिज किए। उसने हुक्म दिया, आज से हमारी सुल्तानत में सबसे पहले इंसानियत को अहमियत दी जाएगी।